یہ تہیا کر لیں گے کہ میں نے نشہ نہیں کرنا کیونکہ میرے جسم میں نشے کا نظام ہی خراب ہے اور میں نشہ کر کے اس سے محفوظ طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر میں نشہ کروں گا تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اس میں بے برکتی ہوگی، بربادی ہوگی، تو مجھے نشہ نہیں کرنا۔ اور جب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے نشہ نہیں کرنا تو اس کو کریونگ ہوتی ہے، تو اس کو پہلے سیکھنا ہوگا کہ کریونگ سے کیسے نپٹنا ہے، پھر اس کو پہلے سیکھنا ہوگا کہ پرہیز کیا کیا ہے، دوستوں سے پرہیز ہے، پرانے دوستوں سے پرہیز ہے، اور اس کو یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ گھر میں اس کو ایسے چلنا ہوگا اپنی فیملی کے ساتھ کہ فساد نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فیملی کے ساتھ سرنڈر کرنا پڑے گا۔ ایک نشے کی بیماری ہے کہ اگر آپ فیملی کے سامنے سرنڈر کر دیں یا فیملی کے کسی ایک بزرگ کے سامنے سرنڈر کر دیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ مجھے بتائیے دنیا کی کوئی اور بیماری ہے جو اس طرح صحت یابی ملتی ہو کہ آپ نے گھر کے لوگوں کی بات ماننی شروع کر دی، گھر کے کسی بزرگ کے سامنے آپ نے ہتھیار ڈال دیے تو آپ کی وہ بیماری ٹھیک ہو گئی ہو؟ کوئی اور بیماری ہے ایسی؟ تو نشے کی بیماری کا علاج اگر دیکھا جائے تو اتنا آسان ہے کہ جتنا آسان کسی اور بیماری کا علاج نہیں۔ اور کوئی بیماری ایون اگر زکام بھی ہو تو وہ گھر والوں کے سامنے سرنڈر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ دیکھیں صرف سرنڈر کرنے سے وہ جو ایک ٹسل ہے، ٹسل جو گھر والوں کے ساتھ ایک آمنا سامنا ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، اگر آپ سمجھیں کہ گھر میں 6 افراد ہیں تو کتنے ٹکراؤ ہو سکتے ہیں ان 6 افراد سے؟ ماں سے علیحدہ ٹکراؤ، باپ سے علیحدہ ٹکراؤ، بہن بھائیوں سے علیحدہ، بیوی سے علیحدہ۔ تو یہ جو ٹکراؤ ہیں یہ ہمارے اندر غصے کو جنم دیتے ہیں اور غصہ کریونگ کو جنم دیتا ہے۔ جب ہم پیسفل نہیں ہوتے تو پھر ہمیں کریونگ ہوتی ہے، اور ایسا موقع کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے کہ ہمیں کریونگ ہو۔ جو کھانا چھوڑتے ہیں، ڈائٹنگ کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کو بھی فوڈ کریونگ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کوئی چیز کھانے والی کنستر میں پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، اور بعد میں آدھی رات کو جا کے نکال کے پھر وہ کھا لیتے ہیں۔ پہلے وہ پھینک دیتے ہیں تاکہ میں کھاؤں نہ، جیسے کوئی کیک آیا کہیں سے تو وہ ادھر پھینک دیں گے، اس کے بعد آدھی رات کو پھر ہوگا نہیں ہے کی کیتا ہے میں پھر جا کے کٹ کے تے وہ شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایسی بیماری ہے جس میں کریونگز بھی ہوتی ہیں، تو کریونگ کا علاج پھر سیکھنا پڑے گا۔ اور گھر والوں کے سامنے سرنڈر کرنا ایک چیز ہے، پھر اپنی نیند پوری کرنا دوسری چیز ہے، پھر ایکسرسائز کرنا تیسری چیز ہے۔ اگر آپ نیند پوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی تاکہ آپ تھک جائیں۔ جب آپ تھک جائیں گے تو آپ کی نیند پوری ہوگی، جب نیند پوری ہوگی تو پھر آپ گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح بات چیت کریں گے، صبح اٹھ کے چڑچڑ شروع نہیں ہوگی۔ تو ان سب چیزوں کا آپس میں لنک ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ آپ کو اپنی کمپنی بدلنی ہوگی۔ کمپنی کا بڑا اثر ہوتا ہے اور لاشعوری طور پر اثر ہوتا ہے کمپنی کا۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کا لاشعوری طور پر اثر ہوتا ہے، ہم ان سے بہت باتیں سیکھتے ہیں۔ جو بہت بڑا ایک ہم پہ اثر ہوتا ہے، جو کریونگ ہوتی ہے، وہ صرف نشے کی نہیں ہوتی، وہ کریونگ ان دوستوں کی بھی ہوتی ہے جن کے ساتھ ہم نے بہت ہینگ آؤٹ کیا ہوتا ہے، اور پہلے بعض اوقات ان دوستوں سے ملنے کی کریونگ ہوتی ہے۔ نشے کی بیماری بڑی چلاک بیماری ہے، وہ پہلے براہ راست آپ کو نشے کی کریونگ نہیں دیتی، پہلے وہ آپ کو کریونگ دیتی ہے کہ فی الحال تم کسی دوستوں سے ملنے کا کوئی انتظام کرو، اور دوستوں سے ملنے کا انتظام کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں فی الحال دوستوں کا بھی نام نہ لو، فی الحال تم صرف ٹیلی فون مانگ لو، ٹیلی فون مانگ لو۔ آخر ہمارے جو پیشنٹ ہے یہ ٹیلی فون پہ اتنا کیوں ضد کرتے ہیں؟ کیونکہ نہ تو وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی اور ان کو ضرورت ہوتی ہے ٹیلی فون کی، لیکن ٹیلی فون پہ بہت ان کی جان نکلتی ہے کہ ٹیلی فون مل جائے۔ نہیں، موبائل اس لیے مانگتے ہیں کہ پرانے رابطے بحال ہو جائیں، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ پرانے رابطے میں بحال کر لوں
नशा मैं नहीं करूंगा, ठीक। उसके बाद पुराने राब्ते बहाल होते हैं तो आप कहते हैं मैं मिल लूं उनको, नशा मैं नहीं करूंगा। फिर वो जाके मिल लेते हैं और उनको कहते हैं कि मैं नशा नहीं करूंगा, और वो जो सामने सिगरेट बना के शुरू कर देते हैं तो फिर कहते हैं कि अंदर भी पड़ा। और आपके लिए लाजिम है कि सिगरेट से दूर रहें, दोस्तों से दूर रहें, और एक नुक्ते पे फोकस करें। आपने कहा ना मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं। क्या आप माँ बाप के सामने हथियार डाले, कलाशनकोफ थले रखी? ये है असल बात, कलाशनकोफ नहीं ना थले रखी। बस हमारा फोकस अब ये है कि आप ये एक काम करके बता दें कि सरेंडर कर दें, और देखिएगा कि उससे आपके अंदर कितनी मेजर तब्दीलियां नजर आती हैं। बहुत सारी चीजें हम अनकॉन्शियसली भी सीखते हैं। ये जो पुराने दोस्तों के साथ जाके आपका मिलना मिलाना है, और जहां आप रहते हैं मुझे पता है आपके दोस्त कैसे हैं, वो भी बड़ी तेज चीज है। वो भी पूरे एंटी काउंसलर्स हैं। वो उनका काम है कि पहले दिन ही अपने सारे तीर धड़ाधड़ फायर कर देना। खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।